أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورہ بقرہ اللہ رب العزت ان آیات میں اپنے ان احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدے کر رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ان احسانات کی مناسبت سے رویہ کیسا تھا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، اور اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سے برا سلوک کرتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے اور ان کے سامنے سرکشی کا مظاہرہ کرتے رہے. چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کا تذکرہ کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے بچنے کے لیے کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں، بیوقوفوں میں سے ہو جاؤں. اس آیت کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا. اس بارے میں دو بڑے موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اسے قتل کر دیا جس کا وہ وارث بننے والا تھا. بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد چچا کی لاش دوسرے لوگوں کے گھروں کے سامنے پھینک دی اور کوشش کی کہ ذمہ داری قتل کی ان پہ آئے. انہوں نے قتل سے انکار کیا تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، لڑائی جھگڑے کا امکان پیدا ہو گیا. تو معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے حکم دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں تم ایک گائے ذبح کرو. مقصد یہ تھا کہ گائے ذبح ہوگی اور اس گائے کے کسی ایک حصے کو لے کر مقتول پہ مارا جائے گا، مقتول پہ ضرب لگائی جائے گی اور مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ قاتل کون تھا. یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ان روایات سے جنہیں امام طبری، امام ابن کثیر وغیرہ بیان کرتے ہیں
بلکہ مشہور و معروف تابعی عبیدہ السلمانی، ان کی طرف سے جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس سے بھی یہی کچھ معلوم ہوتا ہے. لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں ایک عرصے سے رہ رہے تھے. مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے دلوں میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کا ایک مظہر بچھڑے کی پوجا کرنا بھی تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ گائے کے ساتھ، بچھڑے کے ساتھ، بیل کے ساتھ عقیدت کا اور تقدیس کا عقیدہ رکھا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کو ختم کرنا چاہا تو انہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، لیکن وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ گائے کو مقدس مانتے تھے. اس لیے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کی. بعد میں انہوں نے گائے ذبح کی اور پھر ایک آدمی کا قتل ہو گیا. اس کے قاتل کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول پہ مارا گیا اور وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے. تو یہ دو طرح کے موقف ہیں. وہ روایات جو صحیح سند سے ثابت ہیں عبیدہ سلمانی سے اور دیگر پرانے بزرگوں سے، تابعین سے، ان سے یہی لگتا ہے کہ قتل کا واقعہ ہوا اور قاتل کی تحدید کے لیے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. امام طبری اور امام ابن کثیر ان لوگوں کا رجحان اسی کی جانب ہے. اگرچہ یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، لیکن ان آیات پہ غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ شاید اس واقعے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قالا کہا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. کس نے کہا؟ موسیٰ نے علیہ السلام. کس سے کہا؟ لقومہ، اپنی قوم سے. کیا کہا؟ کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ یقیناً اللہ تعالی یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے. یأمرو فعل مضارع ہے، کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ واحد کے لیے. یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کم تمہیں، ان تذبحوا بقرہ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تذبحوا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے کہ تم نے ذبح کرنی ہے، اور تذبحوا کے اوپر چونکہ ان داخل ہوا ہے اس لیے تذبحوا کے آخر میں نون گر گیا ہے. بقرہ ایک گائے. کون سی گائے؟ کوئی بھی ہو. بقرہ کے اوپر تنوین ہے اور یہ لفظ کسی تحدید کے بغیر ہے. کوئی بھی گائے ہو وہ تم نے ذبح کرنی ہے. تو بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا اگر اس پہ عمل کرتے تو وہ حکم آسان تھا، مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے مسلسل سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ عمل کرنے سے گریز کر رہے تھے. اس کے بعد قالو، کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ اتتخذنا ہزوا. تتخذنا سے پہلے جو حمزہ ہے یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ سوال کا مقصد معلومات لینا نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہ انکار کرنا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ مذمت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف سے انہیں ڈانٹ رہے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سرکش تھے. نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے کر کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں. تتخذو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، آپ بناتے ہیں، تو بناتا ہے، نہ ہمیں، ہزواً مذاق موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. قالا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اعوذ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ، کس کی پناہ میں؟
اللہ کی پناہ میں. کس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں؟ کس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں. جاہلین کس کی جمع ہے؟ جاہل کی. اور مراد یہاں پہ جاہل سے کیا ہے؟ بے وقوف. یعنی کہ مذاق اڑانا کسی کا یہ بیوقوفوں کا کام ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں اور بیوقوف بنوں اور جاہل بنوں. میں ایسا کام کیوں کروں گا؟ یعنی کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے تو اللہ نے علم دیا ہے. میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں، تمہیں مذاق بناؤں اور تمہارے ساتھ استہزاء کروں. یہ مجھے زیب نہیں دیتا. تو اس آیت کے مسائل اور احکام پہ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اللہ کے احکامات اور اللہ کے آرڈر، کیا ان پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، یا آپ کی مرضی ہے عمل کر لیں اور چاہیں تو عمل نہ کریں؟ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. جو حکم اللہ یا اللہ کے رسول نے دے دیا اس کے بارے میں الگ سے سوال نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں اب یہ حکم جو ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے. ضابطہ یہ ہے کہ ہر حکم جو اللہ کے رسول کی طرف سے آیا اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے. جو یہ دعویٰ کرے کہ یہاں پہ جو حکم آیا ہے، فلاں آیت میں جو حکم آیا ہے، فلاں حدیث میں جو حکم آیا ہے، وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ کام کر لیں گے تو افضل ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دلیل دینا ہوگی. جو یہ دعویٰ کرے گا اس کو دلیل دینا ہوگی، وہ قرینہ بتانا ہوگا جس کی وجہ سے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں پہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، ورنہ اللہ کا ہر حکم، اللہ کے رسول کا ہر حکم کس کام کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو لٹکاؤ، تو اب آپ کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے. آپ نے حکم دے دیا اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے. اور اس ایسے سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے اگر ہر آرڈر وجوب کے لیے نہ ہو تو بنی اسرائیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرنے کا، لیکن یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے. ورنہ تو اللہ کے ہر آرڈر اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں آئے ہوئے ہر آرڈر کے بارے میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے اس لیے عمل نہیں کیا، میں سمجھ رہا تھا کہ وجوب کے لیے نہیں ہے. جی ہاں. تو ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ تم گائے ذبح کرو. کون سی گائے؟ کوئی بھی گائے. کوئی تحدید نہیں تھی. جو حکم دیا گیا تھا اس پہ عمل کرنا آسان تھا، لیکن بنی اسرائیل نے بار بار سوال کیے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں. اللہ نے حکم دیا، کلام کر کے دیا. قالو، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مذاق اڑانا، کیا شریعت میں کسی کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. کہ اے ایمان والو، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے کہ آپ اس کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں، اسی لیے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اسلام میں کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اسلام میں مزاح کی اور خوش طبعی کی اجازت ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کیا کرتے تھے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آتی ہے اور اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑھیا
روتے ہوئے واپس جا رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس بڑھیا کو بتا دو کہ جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ بوڑھی نہیں ہوگی، جنت میں داخل ہوتے ہوئے جوان ہوگی۔ تو یہ آپ نے مزاح کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی شمائل میں لے کر آئے ہیں۔ ایسے ہی جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کہا کرتے تھے، او دو کانوں والے۔ اب ہر ایک کے دو کان ہوتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ مزاح کر رہے ہیں۔ اور مزاح کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جس سے آپ مزاح کریں گے وہ بھی آپ کے مزاح پہ خوشی محسوس کرے گا، وہ بھی لطف محسوس کرے گا، جبکہ مذاق اڑانے میں کیا ہے، اس کو آگ لگے گی، اس کے دل میں آپ کے بارے میں بغض، کینہ اور عداوت پیدا ہوگی۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوں۔ تو مزاح خوش طبعی بالکل جائز ہے، لیکن کوئی ایسا مزاح نہ ہو جس مزاح میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کی کسی آیت کا اور نص کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اگر یہ کام کیے جائیں گے تو معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مزاح کی اجازت ہے، لیکن مزاح اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ قبر کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، موت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگ زیادہ رویا کریں اور ہنسنے کی اجازت ہے، لیکن ہنسنے کو معمول نہ بنائیں۔ تو بہرحال مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ مذاق اڑانا جہلوں کا کام ہے، بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ میں تو الحمدللہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے عقل و شعور سے نوازا ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر رکھے کہ میں یہ غلط کام کروں۔ کیا غلط کام؟ کہ کسی کا مذاق اڑاؤں۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کس سے پناہ مانگے؟ اللہ سے پناہ مانگے۔ اسی لیے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو ہی آپ تلاوت کا آغاز کریں گے شیطان آپ پہ حملے کرے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کو یاد کروائے گا کہ ابھی تو آپ نے فلاں کو فون کرنا تھا، ابھی تو آپ نے بچوں کا یہ کام کرنا ہے، ابھی تو آپ کے دوست کا یہ کام ہے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ آپ تلاوت ترک کر دیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم پہلے کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں بے دھیانی سے، بے توجہی سے، اور ایسے پڑھتے ہیں جیسے فضول چیز ہو، اصل چیز تو بعد میں آ رہی ہے۔ حالانکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہایت اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ سے کہ آپ جو عظیم کام کرنے جا رہے ہیں شیطان نے اس سے آپ کو روکنا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں، اور آپ نے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ تو آپ درخواست کے انداز میں، منت کے انداز میں، دعا کے انداز میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کے ذہن میں ہو کہ اس وقت میں اللہ سے مخاطب ہوں۔ تو بہرحال اس ایسے پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دے؟ اللہ کی پناہ میں، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، تنہا ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ سے استعاذہ کیا ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ سے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ پناہ مانگنا دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو استعاذہ اللہ سے پناہ مانگنا یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔
تو قبر والوں سے پناہ مانگنا کسی شر سے بچنے کے لیے، فوت شدگان سے پناہ مانگنا کسی شر سے بچنے کے لیے، یہ قبر والے کو، فوت شدہ کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک بنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام برے لوگ کیا کرتے تھے جن کا غلط عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کئی انسان کئی جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا وہ لوگ سفر کرتے، کسی جنگل سے گزرتے تو اونچی آواز سے کہتے کہ جو اس جنگل کا سربراہ ہے، یعنی کہ جنوں میں سے، ہم اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور وہ لوگ، بات سے بات نکلتی ہے تو میں عقیدہ واضح کر دوں، وہ لوگ جو جنوں کو استعمال کرتے ہیں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن آپ کے کام تب آتے ہیں جب آپ ان جنوں کو راضی کریں گے۔ اور وہ کب راضی ہوں گے آپ کے اوپر؟ جب آپ کو شرکیہ کام کریں گے، شرک پہ مبنی کو کام کریں گے، تب وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس لیے جنوں کو استعمال میں لانے کے عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ تعاون کرنے والا ایسا جن ہوتا ہے جو نیک ہو، ورنہ عام طور پہ جو جن ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے پناہ مانگنا اللہ کی عبادت، اور قبر والوں سے، فوت شدگان سے پناہ مانگنا کیا ہو جائے گا؟ عبادت میں شرک۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں کسی زندہ آدمی سے پناہ مانگ سکتا ہوں؟ جی ہاں، زندہ آدمی، اس سے آپ اس معاملے میں پناہ مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں وہ پناہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ میرے محلے کا ایک آدمی ہے، وہ بدماش ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں پولیس سے مدد مانگتا ہوں، میں انتظامیہ سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ پولیس اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے، انتظامیہ مدد کر سکتی ہے، تو میرا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن روز قیامت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اگر کسی زندہ آدمی سے پناہ مانگوں، کسی زندہ پیر سے پناہ مانگوں، تو کیا یہ چیز اس کے بس میں ہے؟ اس کے بس میں نہیں ہے، تو یہ عمل غلط ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ پناہ مانگنا، یہ مدد مانگنا، ان امور میں بہت سے لوگ عقیدہ توحید سے نکل کر عقیدہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وعدے کرے، ماہیا، یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ گائے کیا ہے، کیسی ہو یہ گائے؟ قال، انہوں نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی ہے، عوان بین ذالک، متوسط عمر کی ہے، بین ذالک، ان دونوں کے بیچ میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون، تو تم کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل نے، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، قالوا، تو انہوں نے آگے سے کہا ادعو، یہ فعل امر ہے اور واحد کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ادعو، آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ہماری خاطر، کس سے دعا کریں؟ ربا کا، اپنے رب سے۔ آپ ان کا انداز دیکھیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے، کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ تو ان کے یہ الفاظ، ان میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام سے غلط انداز سے مخاطب ہوں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یبین، کہ وہ وعدے کر دے،
یبین یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور واحد کے لیے ہے، یعنی کہ وہ اللہ وعدے کر دے لنا ہمارے لیے. کیا وعدے کر دے ہمارے لیے؟ ما ہیا کہ اس گائے کی عمر کیا ہو، یہ گائے کیسی ہو، یعنی کہ عمر کے لحاظ سے گائے کیسی ہو. ما کیا، ہیا یہ کیا، یہ گائے. ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ گائے کی طرف، بقرہ کی طرف. قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انہو بے شک وہ کون؟ اللہ. یقول کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کبھی اللہ نے کہا، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ان الفاظ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کلام کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے. تو انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے کہ انہا بے شک یہ گائے جو میں نے کہا ہے، بقرۃ ایسی گائے ہے کہ لا فارض یہ بوڑھی نہیں ہے. فارض کا معنی کیا ہے؟ بوڑھی. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. تو یہ بوڑھی نہیں ہے. ولا بکر اور نہ ہی یہ کیا ہے؟ بچڑی ہے. یہ بچڑی بھی نہیں ہے، بچیا بھی نہیں ہے. عوان پھر یہ کیا ہے؟ عوان متوسط عمر کی ہے. بین ذالک ان دونوں کے درمیان میں ہے. بین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان. ذالک ان دونوں کے. اب میں ذالک کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں، تفسیر کیا کر رہا ہوں؟ ان دونوں کے. جبکہ ذالک جو اس میں اشارہ ہے وہ تو واحد کے لیے ہے، اور میں تفسیر کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ذالک کا اشارہ جو ہے وہ فارض اور بکر کی طرف ہے، یعنی کہ عوان بین ذالک المذکور، یہ گائے متوسط عمر کی ہے، اور جن دو گائیوں کا تذکرہ ہوا ہے ان کے درمیان کی ہے عمر کے لحاظ سے. نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل بچی. ففعلوا پس تم کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. اور افعلوا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے. تم کرو. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں. تم کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تؤمرون فعل مضارع ہے لیکن معلوم کے لیے نہیں، مجہول کے لیے. یعنی کہ وہ کام کرو جس کا تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ الفاظ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر ان کو بتا دیا کہ اللہ تمہیں حکم دے چکا ہے، اور اس حکم کی تجدید کی ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے. اب یہ سوال ایک فالتو سوال ہے، فضول سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی گائے ذبح کرو. ان کو چاہیے تھا کوئی بھی گائے پکڑتے اور اسے ذبح کر ڈالتے، لیکن پہلے سوال کیا عمر کے بارے میں، اور پھر سوال کریں گے گائے کے رنگ کے بارے میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 میں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا کہنے لگے، ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونها اس کا رنگ کیا ہے. قال تو انہوں نے کہا، ان کے موسیٰ علیہ السلام نے، کہ انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء بے شک یہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہے. صفراء یہ صفت ہوگی کس کی؟ بقرہ کی. یہ گائے کس رنگ کی؟ زرد رنگ کی. صفراء مؤنث کا لفظ ہے، اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ اصفر. تو صفراء مؤنث ان کے زرد رنگ والی. فاقع لونها اس کا رنگ گہرا زرد ہے. فاقع کا لفظ استعمال ہوتا ہے زرد رنگ کے بعد، تو فاقع گہرے زرد رنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. فاقع گہرا زرد رنگ ہے، لونها اس کا. تو یہ صفراء پہلی صفت تھی، اور فاقع لونها یہ دوسری صفت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تسر الناظرین. اس گائے کی تیسری صفت یہ ہے کہ تسر وہ خوش کرتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے، وہ خوش کرتی ہے. تسر فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ مذکر کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے، کیونکہ گائے کیا ہے؟ مؤنث ہے. تسر وہ خوش کرتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو. الناظرین جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ ناظرن. ناظرن دیکھنے والا.
اسم فاعل، تو ناظرین دیکھنے والے، یعنی کہ اس گائے کا رنگ زرد ہے، گہرا زرد ہے، اور ایسا رنگ ہے کہ وہ گائے جو اسے دیکھے گا اسے پیاری لگے گی، اسے بڑی لگے گی، اسے اچھی لگے گی، اس کو دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ اوصاف اور صفات بتائی جا رہی ہیں اس گائے کی جس کو انہوں نے ذبح کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کس سے دعا کریں؟ اللہ سے، اپنے رب سے۔ تو بنی اسرائیل ان تمام آیات میں اور ان تمام سوالات میں اللہ رب العزت سے دعا میں وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جو زندہ تھے، موجود تھے، ان کی ذات کو نہیں بلکہ ان کی دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو صحابہ کرام بھی آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، آپ کی ذات کو نہیں، آپ کی جا کو نہیں، آپ کے مقام کو نہیں، آپ کی ذات کو وسیلہ بنانا اور دعا میں کہنا کہ اپنے پیارے نبی کے طفیل ان کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، یہ الفاظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ تو یبین لنا، وہ ہمارے لیے وعدے کرے، ما ہیا، کہ یہ گائے کیا ہے، ما کیا ہیا، یہ کیا مطلب؟ اب سوال کس بارے میں؟ پہلا سوال تھا ان کا عمر کے بارے میں، گائے کی عمر کیا ہے، بوڑھی ہے، بچی ہے، کس عمر کی ہے؟ پھر ان کا سوال تھا گائے کے رنگ کے بارے میں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ گائے کیسی ہے، کیا وہ کام کرنے والی ہے، زمین میں ہل چلاتی ہے، ہلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے ہل چلانے کے لیے، یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا اسے کام کاج میں نہیں لگایا گیا، کیسی وہ گائے ہے؟ ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ علینا، بے شک جن سے گائے، یعنی کہ گائے کی جو جنس ہے، گائے جو ہے، تشابہ علینا، ہم پہ مشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، البتہ ہدایت پانے والے ہیں۔ انا میں جو انا ہے پہلا شد کے ساتھ، وہ بے شک کے معنی کے لیے ہے، توکید کے لیے ہے، تحقیق کے معنی کے لیے ہے، یقیناً کے معنی کے لیے ہے۔ اور لمحتدون میں جو لام ہے، لا محتدون، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو تاکید کتنی دفعہ آ گئی اس جملے میں؟ 2 بار، یعنی کہ بے شک، بے شک، یقیناً، یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ لیکن کب ہدایت پائیں گے؟ انشاءاللہ، اگر کس نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی، اگر اللہ کا ارادہ ہوا۔ اور انشاءاللہ، ان حرف شرط ہے، اگر کے معنی میں، شاء اللہ، اللہ نے چاہا، شاء فعل ماضی ہے، ارادہ کیا، چاہا اللہ، اللہ تعالیٰ نے، تو انشاءاللہ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اب نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ اصل بات ہم کہنا چاہتے ہیں۔ درمیان میں ہم نے آپ کو دعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعائیہ جو الفاظ ہیں، یہ جملہ معترضہ ہیں، ان کا اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا نام آیا تو ہم نے آپ کو دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی اصل میں وہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک ہم ہدایت پانے والے ہیں، ہم مطلوبہ گائے تک پہنچنے والے ہیں، جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے اس تک ہم پہنچنے والے ہیں، اس تک ہدایت پانے والے ہیں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو انشاءاللہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ۔ اور امام اکرمہ جو صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا تفسیر میں ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑی حیثیت ہے،
اور ان کے شاگردوں کا بھی ایک مقام ہے. تو یہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اب بھی ان کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اب بھی ان کو رہنمائی نہیں ملنی تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو یہ لفظ ان کے کام آ گیا. اور یہاں سے پتہ چلا کہ جو کام ہم مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، وہاں پہ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے. یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ میں تو پورا زور لگاؤں گا، میرا تو ارادہ ہے، میرا تو عزم ہے، لیکن کام تب ہوگا جب آسمان والا چاہے گا، جب اس کی مشیت ہوگی، جب اس کا ارادہ ہوا. ورنہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں، اس کا ارادہ نہ ہوا تو کام نہیں ہو سکے گا. تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں. یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ پاک و ہند میں بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اللہ کے نبی چاہیں گے. تو مشیت میں اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا اور امام احمد نے بھی. تو ایک آدمی نے کسی بات پہ آپ سے کہا کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے. مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے مشیت میں اللہ کا شریک بنا دیا ہے. یعنی کہ جو اللہ چاہے گا اور جو میں چاہوں گا، میری مشیت اور اللہ کی مشیت کو تو نے برابر کر دیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا. البتہ وہ لوگ جو موجود ہیں، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، ہم کسی معاملے کو ان کی مشیت کے ساتھ معلق کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے برابر نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ میں یوں کہوں گا کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے چاہا. میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا اور پھر میرے استاد نے چاہا. اور کے لفظ میں عربی میں واو اور اردو میں اور، ان دونوں میں برابری پائی جاتی ہے، جبکہ پھر اور عربی میں ثم، اردو میں پھر، ان میں برابری نہیں پائی جاتی. اس میں یہ ہے کہ اصل مشیت اللہ کی ہے، اللہ کی مشیت کے بعد میرے والد صاحب کی مشیت ہوئی، ان کا ارادہ ہوا تو میں یہ کام کروں گا. اور یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جو سورہ تکویر میں آئی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مشیت تب چلتی ہے جب پیچھے اللہ کی مشیت ہو. تو اصل کیا ہے؟ اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت ہو تو انسان کی مشیت پوری ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان جو بھی کر لے اس کا کام نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشیت میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کر لوں گا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے آپ نے چاہا. اللہ کے ساتھ مشیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے اس آخری آیت میں، آیت نمبر 70 میں جو آخری ہم نے پڑھی ہے، اس میں بنی اسرائیل کا تیسرا سوال ذکر کیا ہے. اور وہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ وہ گائے کے کام کے بارے میں، کہ کیا وہ کام کرنے والی ہے، ہل جوتنے والی ہے، وہ پانی کھینچنے والی ہے کنویں سے، کیسی ہے؟ اور کہنے لگے کہ ان البقرۃ شاب علینا، گائیں جو ہیں وہ ہم پہ مشابہ ہو گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ان کے اس سوال کا آیت نمبر 71 میں، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انه يقول، بے شک وہ کہتا ہے، کون؟
بار بار ہمیں ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفت کون سی ہے؟ فعلی صفت ہے۔ صفت فعلی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب یہ کام کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ایسی گائے ہے جو بوڑھی بھی نہیں ہے اور بچڑی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ جو ہے گہرا زرد ہے، اور جو دیکھے گا اس کو دیکھ کے خوش ہوگا۔ تو اللہ نے پہلے وہ کلام کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان لایا جائے اور ان کی تعویل سے گریز کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بقرۃ، بے شک یہ گائے، لا ذلول، لا نافیہ نہیں کے معنی میں، لا ذلول، یہ گائے ایسی نہیں ہے کہ اسے کام میں لایا گیا ہو۔ ذلول، جسے کام میں لایا گیا ہو، جس سے کام لیا جا رہا ہو، جس سے مشقت لی جا رہی ہو، جس سے محنت لی جا رہی ہو۔ تو ذلول یعنی کہ جس سے کام لیا جا رہا ہو، لیکن یہاں پہ وہ گائے کون سی؟ لا ذلول، کہ وہ ایسی گائے نہیں ہے جس سے کام لیا جا رہا ہو، کہ تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو۔ تثیر فعل مضارع ہے، مؤنث کے لیے ہے، واحد مؤنث کے لیے، تثیر الارض، وہ زمین میں ہل چلاتی ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ گائے ایسی ہے کہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہو، کھیتی کو پانی پلاتی ہو، ایسی بھی نہیں ہے۔ تسقی بھی فعل مضارع ہے اور یہ بھی واحد مؤنث کے لیے ہے، اور الحرث کا معنی وہ زمین جس کو زراعت کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ مسلمتن، وہ گائے صحیح سالم ہوگی۔ وہ گائے کیسی ہوگی؟ صحیح سالم ہے۔ جس گائے کو ذبح کرنا ہے وہ صحیح سالم ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ شیعہ داغ، کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کے اصلی رنگ کے علاوہ اس میں کوئی اور رنگ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا اصلی رنگ کیا ہے؟ زرد۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ سفید یا کہیں پہ سیاہ، نہیں۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی اور رنگ نہیں ہے، ایک ہی رنگ ہے، اور وہ جو بتا دیا گیا زرد رنگ۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے الآن، اب، جئت بالحق، آپ حق بات کو لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی سرکشی کا اور موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی نے ان لوگوں کے سامنے کتنا صبر کیا۔ مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملا کہ ہم بھی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں۔ لوگ تنگ کرتے ہیں علماء کرام کو، لوگ تانے دیتے ہیں علماء کرام کو، لوگ علماء کرام کے جرائم بیان کرتے ہیں، کچھ وہ جو کسی ایک عالم دین سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں، سب نے نہیں کیے ہوتے لیکن وہ سب کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کچھ وہ جرائم بھی ذکر کرتے ہیں جو کسی نے بھی نہیں کیے ہوتے۔ علماء کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں مشکلات آتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہ عظیم نبی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کیسے صبر کر رہے ہیں، کیسے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیسے تحمل و برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حلم کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کہ اللہ تعالیٰ کتنی ان کو مہلت دے رہے ہیں، ورنہ ان کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر ان کو پکڑ لیا جائے اور سزا دی جائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں، گویا کہ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے وہ باطل ہے، اور اس چیز کی وضاحت ان کے ان لفظوں سے بھی ہو رہی ہے، اتتخذونا ہزوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کریں، تو کیا کہا تھا؟ کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ لغو ہے۔ اور اب اتنے سوالات کرنے کے بعد، جب اتنی وضاحتیں مل گئیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں، یعنی کہ اب معاملہ واضح ہو کر سامنے آیا ہے۔ حالانکہ معاملہ شروع سے واضح تھا اور آسان تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑتے، کسی بھی رنگ کی پکڑتے، کسی بھی عمر کی پکڑتے، وہ کام کرنے والی ہوتی یا کام نہ کرنے والی ہوتی، اس کو ذبح کر دیتے اور اللہ کے حکم پہ عمل ہو جاتا۔ تو سوالات ان کے غلط تھے، اور کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں۔
تو الآن کا معنی کیا؟ اب. جیتا فعل ماضی ہے اور یعنی کہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے کہ آپ لے کر آئے ہیں بالحق کی. جیتا تو آیا، آپ آئے، لیکن جب اس کے بعد با آ گئی تو اب معنی کیا ہو گیا؟ آپ لائے. اب آپ لائے ہیں کس کو؟ الحق کی، حق بات کو. فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کیا اس کو. کس کو؟ گائے کو. ذبحو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے ذبح کیا بنی اسرائیل نے اس گائے کو. ضمیر گائے کی طرف جا رہی ہے، بقرہ کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، اس حال میں کہ نہیں وہ قریب تھے کہ وہ یہ کام کرتے. ان کی حرکتیں یہ بتا رہی تھیں کہ گائے ذبح کرنے والے نہیں ہیں، لیکن بالآخر انہوں نے ذبح کر دی. فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا اس حال میں کہ وہ ذبح کرنے کے قریب نہیں تھے. لگ نہیں رہا تھا کہ ذبح کریں گے. کس کو نہیں لگ رہا تھا؟ دیکھنے والوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر جو لوگ اس موقع پہ موجود تھے، انہیں ان کی حرکتوں سے، سوالات سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کبھی ذبح کریں گے. لیکن بالآخر ان کو ذبح کرنا پڑا اور انہوں نے ذبح کر دیا. تو واو حالیہ ہے، ما کا معنی ہے نہیں، اور کادو قریب، یفعلون کہ وہ کرتے. یفعلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے. نہیں قریب تھے کہ وہ کام کرتے جس کا ان کو حکم دیا جا رہا تھا. ان آیات سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے جن جن چیزوں کے ذریعے تنگ کیا، ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ کثرت سے سوال کرنا. اس لیے بیجا قسم کے سوالات سے گریز کرنا چاہیے. امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، تم کیا کرو؟ حج کرو. ایک صاحب، ایک آدمی سوال کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، کیا حج ہم پہ ہر سال کرنا فرض ہے؟ یعنی کہ زندگی میں ایک دفعہ کافی ہے یا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ آپ اس آدمی کے جواب میں خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ آپ پھر خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار حج کر لینا کافی ہے. آپ کے سوال کا مفہوم، آپ کے جواب کا مفہوم بتا رہا ہوں. آپ کے جواب کا مفہوم یہ تھا کہ ایک دفعہ حج کر لینا کافی ہے، ایک دفعہ فرض ہے، یعنی کہ بار بار فرض نہیں ہے. اور تمہارے یہ سوال کرنے کی وجہ سے کہ کیا ہر سال فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم لوگوں پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. جب میں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پہ عمل کیا کرو اور سوالات سے گریز کیا کرو، اور جب میں کسی چیز سے روکوں تو اس سے مکمل طور پہ دور رہا کرو. جو میں آرڈر دوں اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اور جس سے میں روک دوں اس سے مکمل طور پہ دور رہنا ہے. کیوں؟ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ آرڈر دیں نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھنے کے آرڈر پہ عمل کرنا ہے طاقت کے مطابق. مسجد میں جا سکتے ہیں تو مسجد میں، بیمار ہیں تو گھر میں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بیمار ہیں تو بیٹھ کر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن جن چیزوں سے شریعت نے روک دیا ان کے بارے میں آپ نے نہیں کہا کہ طاقت کے مطابق، کیونکہ شراب سے دور رہنے کے لیے طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے. طاقت لگتی ہے کسی آرڈر پہ عمل کرتے ہوئے. روزہ رکھیں گے تو آپ کی طاقت صرف ہوگی، نماز پڑھیں گے طاقت صرف ہوگی. لیکن شراب سے دور رہنے کے لیے، سود سے دور رہنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زور لگے گا شراب خریدنے پہ، شراب پینے پہ، شراب کی بوتل کھولنے پہ. زور لگے گا سود لینے پہ، بینک جائیں گے، اکاؤنٹ سودی کھولیں گے. جبکہ سود سے دور رہنے میں کوئی زور نہیں لگے گا. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس پہ عمل کرو اپنی استطاعت کے مطابق، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے مکمل طور پہ گریز کیا کرو، دور رہا کرو. اور اس حدیث میں آپ نے یہ بھی کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال کیا کرتے تھے اور ان سے اختلاف کیا کرتے تھے. اور اس کی یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لیے بیان کر دی گئیں، واضح کر دی گئیں
تو وہ وضاحت تمہیں بری لگے گی. فذبحوها وما كادوا يفعلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالآخر انہوں نے ذبح کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے قتل کیا ایک انسان کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم نے اس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا، ایک دوسرے سے جھگڑا کیا. وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما اس چیز کو کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے. قتل تم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے تم نے قتل کیا. نفسن ایک جان کو، ایک انسان کو، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نفوس، انفس بھی آتی ہے. فدارأتم فا کو الگ کر دیں تو باقی لفظ کیا رہ جائے گا؟ ادارأتم. یہ جمع کے لیے ہے، مخاطب کے لیے ہے، فعل ماضی ہے. تم نے اختلاف کیا، تم نے جھگڑا کیا. یہ باب افتعال نہیں بلکہ باب تفاعل ہے. اصل میں یہ لفظ تھا تدارأتم، پھر تا کو دال سے بدلا گیا، دال کا دال میں ادغام کیا گیا، پھر شروع میں حمزہ لے آئے جس کو الف بھی کہتے ہیں، تو کیا لفظ ہو گیا پھر ادارأتم. تو فدارأتم تم نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، جھگڑا کیا. یہ درا سے ہے، ایک دوسرے کو دھکیلنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، معاملہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال دینا. وہ کہہ رہے تھے تم قاتل ہو، وہ کہہ رہے تھے تم قاتل ہو. فدارأتم فیہا تم نے اختلاف کیا، فیہا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اس انسان کے بارے میں، اس نفس کے بارے میں، اس جان کے بارے میں اختلاف کیا کہ اس کا قاتل کون ہے. واللہ اور اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا، مخرجن اسم فاعل ہے، اخرج یخرج سے نکالنے والا، ظاہر کرنے والا تھا، ما اس چیز کو، ما موصولہ الذی کے معنی میں کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے. کنتم تم تھے، تکتمون چھپاتے. تکتمون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے تم چھپا رہے تھے کتم یکتمو سے. تو ایک انسان قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، جیسا کہ میں درس کے آغاز میں بتا چکا ہوں. قتل ہو گیا، اب اس کا قاتل کون ہے اس معاملے میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے، وہ قاتل کو چھپا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قاتل کو ظاہر کر کے رہنا تھا. اور شاید اسی لیے وہ گائے کو ذبح کرنے سے گریز کر رہے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا. کب کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب قتل ہوا، ان میں اختلاف پیدا ہوا، معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. فقلنا تو ہم نے کہا اضربوہ اس پہ ضرب لگاؤ. کس پہ؟ اس مقتول پہ. اضربو فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم مارو، تم ضرب لگاؤ، ہو اس پہ، ببعضھا اس کے بعد کے ساتھ. کس کے بعد کے ساتھ؟ گائے کے بعد کے ساتھ. اور آپ نوٹ کریں گے کہ فدارأتم فیہا، فیہا میں جو ضمیر تھی کدھر جا رہی تھی؟ نفس کی طرف. تو وہاں پہ اعتبار کیا گیا نفس کے مؤنث ہونے کا، کیونکہ نفس لفظ جو ہے عربی میں بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے. اور فقلنا اضربوہ یہاں پہ اعتبار کیا گیا نفس کے معنی کا. وہ نفس انسان ہے، انسان مذکر ہے. تو ہم نے کہا اضربوہ اس انسان کو، اس مقتول کو ضرب لگاؤ، اسے مارو، ببعضھا اس کے کسی حصے کے ساتھ. کس کے کسی حصے کے ساتھ؟ گائے کے. ببعضھا اس کے کسی حصے کے ساتھ، کوئی بھی گائے کا حصہ لے کے اس پہ ضرب لگاؤ. اب یہ کون سا حصہ لیا گیا، کون سا حصہ مراد تھا؟ کئی مفسرین نے اس مسئلے پہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. کوئی کہتا ہے جی گائے کی زبان کو مارا گیا، کوئی کہتا ہے گائے کی دم کو مارا گیا، کوئی کہتا ہے گائے کے کان کو مارا گیا. اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، لیکن یہ وہ تفصیلات ہیں جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے
جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے وعدے نہیں کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی، ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی؟ تو اللہ تعالی نے جب یہ بیان نہیں کیا کہ گائے کا کون سا حصہ تھا جو مارنے کا حکم ملا اور جو مارا گیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں اور ان تفصیلات میں داخل ہونے کی اور اسرائیلی روایات اپنی کتابوں میں ذکر کرنے کی؟ جن لوگوں نے تحدید کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے چیزیں کن سے لی ہیں؟ اسرائیلی روایات، یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں، ان کی وہ کتابیں جن کے بارے میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ تبدیل ہو چکی ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان تفصیلات میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حکم دیا گائے کا کوئی حصہ اس مقتول پہ مارا جائے اور انہوں نے مارا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ کون سا حصہ تھا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے کن کو؟ مردوں کو۔ یحیی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اس کا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ احیا، احیا یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ الموتى کن کو؟ مردوں کو، جمع کا لفظ ہے۔ اس جملے سے کیا پتا چلا؟ اس جملے سے پتا چلا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ گائے کا کوئی حصہ مقتول پہ مارا جائے تو انہوں نے مارا اور وہ مقتول زندہ ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات اللہ نے ذکر نہیں کی کیونکہ پڑھنے والے کو خود ہی معلوم ہو رہی ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی بھی فضول لفظ نہیں ہے، فضول حرف نہیں ہے، فضول جملہ نہیں ہے، وہی باتیں آئی ہیں جو ضروری ہیں، جن کا فائدہ ہے، جن میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جن پہ کلام نازل ہوا، جن پہ قرآن نازل ہوا۔ اور ان میں کون تھے؟ مکہ کے مشرکین تھے، وہ لوگ تھے جو آخرت کا انکار کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جب ہم مردہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گلیاں ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ فضول باتیں ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، زندگی گزار لو اپنی خواہش کے مطابق، اور اگلا جہان کس نے دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جیسے میں نے اس مردے کو زندہ کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ کب؟ جب قیامت آئے گی تو سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب کو حساب کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آخرت پہ ایمان لے آؤ اور اس عقیدے پہ ایمان لے آؤ کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ صرف سورہ بقرہ میں 5 ایسی مثالیں ہیں، 5 ایسی نصوص ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دنیا میں زندہ کیا۔ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جو کہتے تھے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر آپ کی بات پہ یقین کریں گے، تو ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا تھا، مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ ایسے ہی دیگر مقامات ہیں جن کا پہلے میں تذکرہ تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے کم تم کو، آیاتی اپنی آیتیں۔ یوری فعل مضارع ہے واحد کے لیے ہے، وہ دکھاتا ہے کون؟ اللہ۔ اس کا فعل ماضی کیا؟ ارا، وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیات ہی اپنی آیتیں، آیات آیت ان کی جمع، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں۔ یہ اللہ نے قدرت کی نشانی دکھائی نا کہ مردے کو زندہ کیا۔ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں کیوں دکھاتا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل کرو، سمجھو۔ کس چیز کو سمجھو؟ اس چیز کو سمجھو کہ جس اللہ نے اس ایک انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا وہ تمام انسانوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ساری انسانیت کو پیدا کرنا اور ساری انسانیت کو قبروں سے دوبارہ اٹھانا ایک انسان کو پیدا کرنے کی طرح اور اس کو قبروں سے دوبارہ اٹھانے کی طرح ہے۔ جو اللہ ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے وہ سب کو بھی زندہ کر سکتا ہے، جو ایک انسان کو پانی کے نطفے سے پیدا کر سکتا ہے وہ سب کو پیدا کرتا ہے اور کر رہا ہے اور کر سکتا ہے۔ تو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو؟
عقل اختیار کرو، بات کو سمجھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو اللہ کے کلام پہ غور کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں اور اس سے احکام سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت پورے کلام کی تفسیر کرنے کی، پورے کلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔